اب آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا یہ سوچئے کہ ایک بچی جو کہ خط لکھتی ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھ پہ ظلم و تشدد کیا ہے، ایک غیر بندے کے ساتھ وہ جو میرے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا اس کو وہ اجازت دے دیتے تھے، اور اگر میں شکایت کرتی تھی تو مجھے مارتے پیٹتے تھے. یہ بات وہ اپنے لیٹر میں لکھ رہی ہے، اور 12 دن بعد انہی والدین سے وہ ملاقات کر رہی ہے جس پہ اس کی مرضی چلے گی کہ وہ ملاقات کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے. کس ہوش مند کے انسان کو یہ بات تسلیم ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، کامنٹ سیکشن میں آپ بتائیے کس ہوش مند انسان کو یہ بات ایکسیپٹ ہوگی؟ فاطمہ صاحبہ نے اگر وہ لیٹر واقعی میں اس نے لکھا ہے، جو کہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب ایک لیٹر جو کہ کہا جا رہا ہے کہ زہرا کاظمی کی جانب سے لکھا گیا ہے، اور یہ لیٹر کسی اور نے نہیں بلکہ ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ نے اپنے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی. اس لیٹر کو انہوں نے اس رپورٹ کا حصہ بھی بنایا تھا، جو رپورٹ انہوں نے عدالت میں جمع کرائی، لیکن اس رپورٹ کو کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا گیا اور فاطمہ صاحبہ کو اس سارے کیس سے الگ کر دیا گیا، بالکل ہٹا دیا گیا، کیونکہ ان کا رویہ، ان کا برتاؤ جو کورٹ کے اندر تھا وہ کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں تھا. اور پولیس بلانی پڑ گئی، جج صاحب اتنا زیادہ زچ ہو گیا کہ پولیس بلانی پڑ گئی، اور پولیس نے ان خاتون کو کمرہ عدالت سے باہر نکالا. اچھا چلا، یہ بات تو یہ ہو گئی. اب خط کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں، مندرجات کیا تھے؟ کہا جا رہا ہے زہرا کاظمی نے بذات خود یہ خط لکھا ہے، اپنی ہینڈ رائٹنگ میں، اس کے اپنے الفاظ ہیں، اور اس کا انہوں نے سگنیچر کیا ہے، ڈیٹ لکھا ہے، ٹائم لکھا ہے، تمام چیزیں یہ اس خط کی چیزیں نکل کر آئی ہیں. اگر خط آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ میری ویڈیوز پر جا کے دیکھیے. خط باقاعدہ میں نے اس پر ویڈیو بنا دی کہ کیا کیا اس خط کے اندر کہا گیا ہے. میں اس سے آگے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن خط کے جو مندرجات ہیں اس کا بھی ذکر کروں گا، اور اس کو جناب کاؤنٹر کیسے کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جناب یہ خط سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. اچھا جناب، سب سے پہلی بات، دل بڑا کر کے مان لیتے ہیں بھائی یہ خط جو ہے نا وہ زہرا کاظمی نے بذات خود لکھا ہے. پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ زہرا کاظمی نے بذات خود یہ خط لکھا ہے. چلے میں یہ کہہ رہا ہوں، مان لیں آپ ایک سیکنڈ کی. 19 تاریخ 10واں مہینہ اور سال ہے 2022، دوپہر کا ٹائم ہے 2:02، جو کہ یہ ٹائم اس لیٹر میں درج کیا گیا ہے، اور جس نے بھی لکھا ہے اس نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں کیا ہے. لیکن چلے ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں کہ جناب زہرا کاظمی نے یہ خط لکھا ہے، اس نے یہ ڈیٹ ڈالی ہے، اس نے اپنا سگنیچر کیا ہے، اور اس نے شدید قسم کے الزامات اپنے والدین پر لگائے. جتنے اس نے یوٹیوبرز کے ساتھ بیٹھ کے لگائے تھے وہ تو کچھ نہیں ہے جو اس نے اپنے اس خط کے اندر اپنے والدین پر الزامات لگا دیے. زین العابدین اس کا کزن اس کے ساتھ نازیبہ حرکت کرتا تھا، اس کے ساتھ گھر میں رہتا تھا بنا شادی کے، بنا نکاح کے، اور ساتھ ساتھ اس کے بال کھینچتا تھا. اور یہ تمام چیزیں مہدی کاظمی صاحب اور ان کی بیگم کے سامنے ہو رہی ہیں. نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس خط کے اندر باقاعدہ طور پر لکھا گیا. ایک سر پھر وہ بات یہ کرتی ہیں کہ جناب میرے والدین مجھے بار بار مارا کرتے تھے، ایک نہیں کئی دفعہ مجھے مارتے تھے، اور یہ مارنے مورنے کا جو ذکر ہے نا یہ 10 سے 15 بار اس خط کے اندر لکھا گیا. اب میرا سوال جناب، پہلا پوائنٹ یہ ہے، 19 تاریخ کو یہ خط ان کی سگنیچر کے ساتھ زہرا کاظمی کا جناب ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ کو پکڑا دیا جاتا ہے اور اپنی رپورٹ کا حصہ بنا دیتی ہیں اور عدالت میں جمع کرا دیتی ہیں. ٹھیک ہے، چلے مان لیا. 19 تاریخ کے بعد جناب ایک فیصلہ آتا ہے فیملی کورٹ کی جانب سے، مہدی کاظمی صاحب کو اپنی بیٹی کی کسٹڈی فراہم کرنے سے عدالت منع کر دیتی ہے. 2 درخواستیں دائر کی جاتی ہیں مہدی کاظمی صاحب کی جانب سے کہ ایک، بھائی میری بیٹی مجھے حوالے کر دیں، دوسرا جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا مجھے بیٹی سے ملنے کی اجازت دے دیں. تو پہلے میں تو فیصلہ ان کے خلاف آیا کہ بھائی آپ کو حوالے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ٹرائل کورٹ نے اس بچی کو وہاں رکھا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہاں آپ ملاقات کر سکتے ہیں، 3 گھنٹے کی یہ ملاقات ہوگی، ہر مہینے کی پہلی اور ہر مہینے کی 16 تاریخ کو آپ ملاقات کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم پہ یہ 3 گھنٹے کی ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کی باقاعدہ نگرانی کی جائے گی. اب میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے، 19 اکتوبر کو یہ خط لکھا جاتا ہے، کسی اور کی جانب سے نہیں بلکہ زہرا کاظمی کی جانب سے. اس کے ٹھیک 11 دن بعد یا 12 دن بعد، 31 کا مہینہ تھا نا غالباً، 12 دن بعد ملاقات ہوتی ہے مہدی کاظمی صاحب سے ان کی بیٹی کی. اچھا، ملاقات کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن عدالت نے دلچسپ بات ٹوسٹ یہ ہے کہ عدالت نے لکھا ہے کہ اگر بچی اپنے والدین سے نہ ملنا چاہے تو اس کو کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا ہے، اس پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوگا، اس پر اننیسیسری قسم کا پریشر نہیں ہوگا. اس کو صرف یہ کہا جائے گا آپ کے والدین آئے، آپ کو ملنا ہے، اگر وہ منع کر دے تو نہیں ملیں گے.
اب ایک بچی جو اپنے خط کے اندر جو 12 دن پہلے اس ملاقات سے خط لکھتی ہے، اس میں اپنے والدین کے لیے وہ انتہائی غلط الفاظ استعمال کرتی ہے، اپنے والدین کے لیے سنگین الزامات ان پر عائد کرتی ہے. یار یہ چھوٹا الزام نہیں ہے کہ ماں باپ کسی غیر شخص کو، کزن ہو یا نہ ہو، میں یہ نہیں کہتا کزن بھی غیر ہوتا ہے، نہ محرم ہی ہوگا نا، یہ غیر کو اپنے گھر میں رکھتے ہیں اور بیٹی کے ساتھ وہ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہوتا ہے، بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے اور والدین کھڑے ہو کے ہنس رہے ہوتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس نے اپنے لیٹر میں لکھا ہے. اور ٹھیک اس لیٹر کے لکھنے کے 12 دن کے بعد وہ اپنے والدین سے ملاقات کرتی ہے. اس کے اگر اس کی منشا، اس کی مرضی ہوتی وہ نہیں ملتی، وہ منع کرتی. آپ نے بچی پر اتنا ظلم کیا ہے، آپ نے بچی پر اتنا زیادہ ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑے ہیں، اس کی نفسیات پر آپ نے ہٹ کیا ہے، وہ کیوں ملے گی؟ اب تو بعد اس کے پاس اختیار ہے کہ بھائی وہ ملنے سے منع کر سکتی ہے، یہ اختیار ہے. پھر بھی وہ اپنے والدین سے 3 گھنٹے کی ملاقات کرتی. اب آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا یہ سوچئے کہ ایک بچی جو کہ ایک خط لکھتی ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھ پہ ظلم و تشدد کیا ہے، ایک غیر بندے کے ساتھ وہ جو میرے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا اس کو وہ اجازت دے دیتے تھے، اور اگر میں شکایت کرتی تھی تو مجھے مارتے پیٹتے تھے. یہ بات وہ اپنے لیٹر میں لکھ رہی ہے اور 12 دن بعد انہی والدین سے وہ ملاقات کر رہی ہے جس پہ اس کی مرضی چلے گی کہ وہ ملاقات کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے. کس ہوش مند کے انسان کو بات تسلیم ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے، کامنٹ سیکشن میں آپ بتائیے کس ہوش مند انسان کو یہ بات ایکسیپٹ ہوگی؟ فاطمہ صاحبہ نے اگر وہ لیٹر واقعی میں اس نے لکھا ہے، جو کہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ اس میں وہی رٹی رٹائی باتیں ہیں، وہی چیزیں ہیں، وہی تمام معاملات ہیں جو اس نے یوٹیوبر کو بیٹھ کے دیے. بچی کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، مارتے پیٹتے تھے. یار میں آنیسٹلی میں ایک بات کہتا ہوں، ماں باپ کے لیے میں کبھی کوئی غلط لفظ استعمال نہیں کر سکتا. آپ کی دنیا میں آنے کی سب سے بڑی وجہ ماں باپ. آپ آج اس قابل ہیں کہ 4 لوگوں کو انٹرویو دے رہے ہیں، میں اس قابل ہوں کہ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں، یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تو اس میں سب سے اہم اور سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے یہاں تک لا کے پالا ہے، بڑا کیا ہے، مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں 4 جملے بول سکتا ہوں، 4 لوگوں سے بات کر سکتا ہوں. میں ماں باپ کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال کبھی نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا. پہلی بات تو یہ. دوسری بات، ماں باپ کتنے ہی ظالم کیوں نہ ہو جائیں یار، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظالم کیوں نہ، یہ جو ہے نا جس کو ایک طریقے سے بدکاری کے طور پہ کہا جا رہا ہے، ایک ایسا شخص جو کہ اس کا نامحرم تھا، گھر کے اندر موجود تھا اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، ماں باپ دیکھ رہے تھے، میں اس کو دل سے ماننے کو تیار ہوں. آنیسٹلی میں اس کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں. میں اس کو تسلیم کر نہیں سکتا، میں مان نہیں سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اتنے زیادہ ظالم اور جابر ماں باپ نہیں ہو سکتے. میرا اپنا پوائنٹ آف ویو. پھر جناب وہ اپنے خط کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ میں ظہیر کے ساتھ ہی جانا چاہتی ہوں، میں ظہیر سے میں نے پسند کی شادی کی. آپ کو یاد ہوگا ظہیر نے لاہور میں ایک ایسا صوبہ جہاں پر وہ کبھی گئی نہیں، ایک ایسا شہر جہاں پر وہ کبھی گئی نہیں، لاہور میں اس کو رات کے اندھیرے میں باہر لے جا کے کھڑا کر دیا تھا کہ جانا ہے جاؤ، جہاں مرضی جاؤ. اور وہ پھر دارالامان جاتی ہے، وہ عدالت میں جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ جناب میرے اپنے شوہر کے ساتھ معاملات کشیدہ ہو گئے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اس نے اپلیکیشن دائر کی ہے. آج وہ کہہ رہی کہ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ جانا چاہتی ہوں. جب ماں باپ نے اتنا ظلم کیا، اس سے ملاقات کر لیں گی، اور جس نے روڈ پہ کھڑا کر دیا اس کے ساتھ یہ کہہ رہی کہ میں جانا چاہتی ہوں. فیصلہ آپ کیجئے جناب. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.